अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा। तुम पर किसी गैर मखलूक का साया है जिसकी लपेट में तुम बुरी तरह फंसे हुए हो। बुजुर्ग की तमाम बातें दुरुस्त थीं। मैंने कहा, हुजूर आपकी तमाम बातें दुरुस्त हैं, यही मेरा मसला है। उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ चेहरा उठाया और बोले, खुदाया रहम फरमा, रहम फरमा, हमारी सख्तियां दूर फरमा। फिर बोले, जिस तरह तुम उसकी गिरफ्त में हो उसका भी पूरा खानदान तुम्हारी गिरफ्त में होगा। और बेटा, उसको तुम जानते हो? किसको? मैंने बेख्याली में कह दिया, सामने बाहर कब्रिस्तान की तरफ देखो। मैंने बाहर कब्रिस्तान की तरफ देखा तो नजमा खड़ी थी, जिसकी आंखें भीगी हुई थी और इशारों से मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। कुछ देर तक मैं उसकी मासूम सूरत देखता रहा, फिर उस पर तरस आता रहा। लेकिन जब चुड़ैल का लफ्ज़ मेरे सामने आया तो मैं अंदर की तरफ भागा और कहा, जनाब यही है जो मुझे ख़त्म करना चाहती है, मुझसे मेरे रवैये का बदला लेना चाहती है। मेरी ये बात सुनकर उन्होंने मुझे एक तावीज़ दिया और साथ ही मुझे एक वजीफ़ा भी बताया, बल्कि मुझे अच्छी तरह याद करवाया कि इसका एक एक लफ्ज़ वाज़े ज़ुबान से अदा करना है। यह वजीफ़ा 2 घंटे का था जो मैं बासानी बैठकर कर सकता था। उन्होंने बताया कि यह वजीफ़ा खामोशी से करना है, इसके बारे में किसी को भी इल्म नहीं होना चाहिए। जब वजीफ़ा मुकम्मल कर लो तब तुम चुड़ैलों जिनों को कब्ज़े में ले लोगे और उन्हें जो हुक्म दोगे वो पूरा करेंगे, लेकिन सिर्फ अपनी जायज़ बात मनवानी है, वरना नुकसान का अंदेशा हो सकता है। वजीफ़ा करने में कामयाब हो गए तो उसको संभालना है, फजूलियात ज़िंदगी से किनारा करना है, अपनी इस ताकत को गलत इस्तेमाल में ना लाना, किसी पर जुल्म ना करना, किसी को ख्वामखा खौफजदा ना करना। अगर ऐसा किया तो जल्दी बुरे हालात से दो चार होगे। मुसलसल 41 दिन वजीफ़ा करना है और जगह पाक लेकिन वीरान हो। कब्रिस्तान की हुदूद इस वजीफ़े के लिए मौजू तरीन है। अगर तुम डर गए, खौफजदा हो गए और वजीफ़ा अधूरा छोड़ दिया तो जान भी जा सकती है। अगर मुकम्मल कर लिया तो तुम जो चाहोगे पाओगे। काफ़ी देर तक मैं बुजुर्ग साहब के पास रूबरू बैठा उनकी बातें सुनता रहा। दिल नहीं चाह रहा था कि उनका दामन छोड़कर जाऊं, लेकिन वो उठे और एक कोने में जाकर तहज्जुद की नमाज में खड़े हो गए और मैं एक नए जज्बे के साथ वहां से उठा और मज़ार से बाहर निकल गया। बाहर निकला ही था कि नजमा एक खूबसूरत शहजादी के रूप में मेरे साथ साथ चलने लगी। अब वो मुझे छू ना सकती थी। वो बड़े नर्म और प्यार भरे लहजे में बोली, मेरे सरताज, मैं अपने किए पर बहुत नादिम हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ मैंने अच्छा सलूक नहीं किया है, तुम्हें अजियतें दी हैं, तुम्हारी नाफरमानी की है, तुम्हारा सुख चैन तबाह किया है। अगर कहते हो तो मैं पाँव पकड़ लेती हूँ, लेकिन मुझसे बेवफाई ना करो, मुझे अपना लो, अपने दिल में जगह दे दो। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी सरताज। शिराज, ये सब छोड़कर मेरी बाहों में चले आओ। आओ आओ, मैं तुम्हें दुनिया की नज़रों से बहुत दूर ले जाऊं, जहां तुम होगे मैं होंगी और हमारा प्यार होगा। हमारी दुनिया एक महकता गुलशन होगी। न जाने मुझे वो किन किन जालों में फंसा रही थी, लेकिन अब मैं भला कब उसके जाल में फंसने वाला था। मैंने कहा, आज के बाद तुम मेरी नजमा नहीं हो बल्कि एक चुड़ैल हो, खूनखार चुड़ैल, कातिल हो मेरे बच्चों की, इंसान की कातिल। तुम्हें अपनी बहादुरी पर बहुत नाज था। अब देखता हूं कि तुम मुझे कैसे ख़त्म कर सकती हो। अब तुम नहीं, मैं तुम्हें ख़त्म करूंगा। तुमसे अपने ऊपर किए हुए एक एक जुल्म का बदला लूंगा। जब उसने जान लिया कि अब मैं किसी तरह भी उसकी बातों में नहीं आने वाला हूं, तो उसने अपना रूप बदल लिया और वही एक लंबी तड़ंगी चुड़ैल बनकर मेरे सामने खड़ी हो गई और अपने पंजे मेरी तरफ बढ़ाने लगी, लेकिन मुझे छू ना सकती थी। जैसे वो मकरू हंसी हंसती थी, मैं भी वैसे ही हंसा और कहा, बढ़ाओ अपने हाथ और दबा दो मेरा गला, पी जाओ मेरा खून, दबोच लो अपने खूनी पंजों में। लेकिन तुम बेबस हो। अब तुम ही क्या, तुम्हारा कबीला भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी इस बात पर वो तैश में आ गई और बोली, तुम्हारा ये तावीज़ आज ही गायब कर दूंगी और तुम्हारा खून मैं अकेली ही नहीं, मेरा पूरा कबीला पिएगा। उसकी ये बात सुनकर मैं लरस गया। मैंने जब जेब में हाथ डाला, तावीज़ जेब में था। उसके बाद वो एक कहकहा लगाने के बाद गायब हो गई। मैं बजाय घर जाने के वापस उस दरबार में आ गया और बुजुर्ग साहब को देखा तो वो भी गायब हो चुके थे। वहीं बैठकर ही मैंने जगह का इंतखाब किया। मैंने उसी कब्रिस्तान में एक जगह मुंतखब की। रात 10 बजे से लेकर 12 बजे तक वजीफ़ा करूंगा और फिर खुदा से रात का बाकी हिस्सा माफ़ी मांगते गुजार दिया कि या अल्लाह, मेरी हिफाजत फरमा, मुझे मेरे मकसद में कारआमद रहने की ताकत देना, और या अल्लाह, आज की तरह
दोबारा तकब्बुर मेरे दिल में न लाना। मैंने सुबह मस्जिद जाकर नमाज अदा की। उसके बाद तावीज़ को जड़ाव कराकर गले में डाला और कब्रिस्तान की तमाम कब्रों का जायज़ा लेने के बाद एक जगह का इंतखाब किया। उस जगह को अच्छी तरह साफ़ किया। दिल में ख्याल आया कि रात 12 बजे फारिग होकर बुज़ुर्ग साहब का भी दीदार कर लूँगा और उनके मशवरों पर अमल करता रहूँगा। शाम की नमाज अदा करने के बाद मैंने गुस्ल किया और ताज़ा दम होकर इशा की नमाज अदा की, और जब तक लोग मस्जिद में रहे मैं भी वहाँ बैठा रहा। जब तमाम लोग चले गए तो मैं भी उठकर कब्रिस्तान की तरफ चल दिया और सुबह दिन के वक्त जो जायनमाज ख़रीदा था वो अपनी मखसूस जगह पर बिछाकर बैठ गया और बुज़ुर्ग साहब का बताया हुआ वजीफ़ा शुरू कर दिया। मेरा हिसाब कुछ गलत साबित हुआ क्योंकि 2 घंटे की बजाय 3 घंटे लगे थे। 1 बजे फारिग होकर मैं मज़ार पर आ गया और बाकी की रात एक कोने में तहज्जुद की नमाज में गुजार दी और फिर रोज़ाना ये सिलसिला चलता रहा। इस दौरान 1-2 दफ़ा बुज़ुर्ग साहब का दीदार भी नसीब हुआ। उन्होंने अपना शफ़क़त भरा हाथ मेरे सर पर रखा और वजीफ़ा मुकम्मल होने में खुदा ताला से मेरे लिए दुआ की। 1 हफ़्ता गुजर गया लेकिन मुझे किसी भी चीज़ ने न डराया। मैं बिल्कुल सुकून से वजीफ़ा करता रहा। अलबत्ता रात की तन्हाई में जब मैं खुद को अकेला कब्रिस्तान में महसूस करता तो दिल में खौफ और डर ज़रूर पैदा होता। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद बुज़ुर्ग साहब ने मुझे वैसे ही डराया था कि वजीफ़े के दौरान तुम्हें बहुत कुछ देखना भी पड़ेगा। हालांकि ऐसी कोई बात न थी। आज जब मैं वजीफ़े से फारिग हुआ तो मज़ार पर गया। वहाँ मैंने बुज़ुर्ग साहब को सजदे की हालत में पाया। इतना लंबा सजदा देखकर मैं खुद हैरान रह गया। शायद आज वो खुलकर खुदा ताला से मेरे हक़ में दुआएं कर रहे थे। मैं तहज्जुद की नमाज से भी फारिग हो गया लेकिन वो अपने सजदे से ना उठे। सुबह मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद मैंने नमाजियों से बात की कि आज बुज़ुर्ग साहब अभी तक सजदे में पड़े हैं, उन्हें दुनिया की खबर ही नहीं है, सुबह की नमाज भी अदा करने नहीं आए। मैं पहले उन्हें उठाने लगा फिर खामोश हो गया कि उनकी नमाज में खलल ना पड़े। मेरी ये बात सुनकर दूसरे नमाजी भी मज़ार पर आ गए। दिन का उजाला फैल चुका था। देखा तो बुज़ुर्ग साहब अभी तक सजदे की हालत में पड़े हैं। एक आदमी ने उनकी कमर पर हाथ रखकर हल्का सा हिलाया तो वो एक तरफ गिर पड़े। उनका सजदे की हालत में खुदा ताला के पास चले जाना हम सबको हैरान कर गया था। वो कहाँ से आए थे किसी को खबर न थी और तकरीबन 1 हफ्ते में 2 दफ़ा वो यहाँ आते थे। वहाँ दरबार पर ही चारपाई लाई गई और उन्हें उन पर लिटा दिया। मेरी आंखों से आंसू कतार की सूरत में ज़मीन में जज्ब हो रहे थे। ये बुज़ुर्ग मेरे लिए एक सहारा थे। मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने के लिए मेरी रहनुमाई करते थे। न जाने 1 हफ्ते तक उन्होंने मेरे लिए कितनी दुआएं की थी, लेकिन आज उनका साथ भी ख़त्म हो गया था। आज मैं फिर खुद को अकेला महसूस करने लगा और लोगों का हुजूम उनकी मैयत पर मौजूद था। उनका चेहरा चमक रहा था जैसे खुदा की तरफ से ख़ास रहमत हो रही थी। उन लोगों में से किसी ने उनको पहचान लिया था और उनकी मैयत लेकर उनके घर की तरफ चल पड़े थे। वो भी शहर से बाहर एक खस्ता हाल मकान में रहते थे। इतने अच्छे शहर में उनका अलग थलग मिट्टी से बना हुआ एक कमरा था जिसमें एक जानामाज लोटा, एक घड़ा, एक मिट्टी का प्याला और एक बारदाने में कुछ अनाज लिपटा हुआ था। एक कपड़ों का जोड़ा एक दीवार के साथ लगा कील से लटक रहा था। मैंने वो जोड़ा उतार लिया। उस पर काफ़ी पैबंद थे जो गालिबन उन्होंने खुद लगाए थे। वो बिल्कुल दरवेशों वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे और फिर वहाँ के कब्रिस्तान में ही उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया। लोग तो चले गए लेकिन मैं वहाँ काफ़ी देर तक बैठा रोता रहा और फिर वापस ना आता तो क्या करता। मैं रो धोकर वापस आ गया, गुस्ल किया, मगरिब की नमाज अदा की और फिर इशा की नमाज अदा करने के बाद कुछ देर तक वहाँ बैठा रहा। उसके बाद कब्रिस्तान आ गया और वजीफ़ा शुरू कर दिया। आज वजीफ़े के लिए खड़ा ही हुआ था कि पूरा कब्रिस्तान जलजले के झटकों से लरजने लगा। यह मंजर देखकर मैं खौफजदा हो गया। कुछ ही देर बाद मेरे सामने की कब्र से एक कफनपोश लाश ज़मीन से बाहर निकली तो मेरी चीख निकल गई और मैं जाय नमाज के ऊपर ही गिर गया। इससे पहले कि लाश मुझ पर हमलावर होती मैं दोबारा संभल गया था। शुक्र है कि सिर्फ डरा ही था, बेहोश नहीं हुआ था। अगर बेहोश हो जाता तो यकीनन मैं उस लाश के साथ जिंदा कब्र में दरगोर हो चुका होता। लाश अभी तक बाहर थी और अपना कफन उतारने में मसरूफ थी। उसके आसार ऐसे नजर आ रहे थे जैसे वो अब मुझे कफन पहनाना चाह रही थी। पसीने से मेरा पूरा जिस्म भीग रहा था। मैं चुड़ैलों की बस्ती में तो अकेला रह चुका था, लेकिन ये लाश वाला वाकया जिंदगी में पहली बार मेरे साथ रूनुमा हुआ था, जो मेरी बर्दाश्त से बाहर था। इतने बड़े कब्रिस्तान में मैं अकेला और मेरे सामने फटी हुई कब्र और चलता फिरता मुर्दा मैंने पहली दफा देखा था। जब तक वो लाश मेरी नजरों के सामने हरकत करती रही, उसके डर से मेरे मुंह से बमुश्किल वजीफा अदा होता रहा। घंटे का वजीफा आज 4 घंटे में खत्म हुआ था
اور وظیفہ ختم ہونے سے قبل ہی وہ لاش دوبارہ قبر میں گھس گئی۔ قبر بھی خود بخود بند ہو گئی۔ وظیفہ ختم کرنے کے بعد میں دربار کی طرف جانے لگا تو ایک جانی پہچانی آواز نے مجھے روک لیا۔ یہ نجمہ تھی جو ایک مرجھائی ہوئی صورت کے ساتھ میرے سامنے ایک درخت سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان سادہ کپڑوں میں وہ اور زیادہ نکھری نکھری نظر آ رہی تھی۔ مجھے روک کر بولی، شہراز، میں تمہاری یہ حالت نہیں دیکھ سکتی۔ تم تو پیار کے لیے بنائے گئے ہو، اور یہ تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ کیوں اپنی نیندیں حرام کر رہے ہو؟ کس کے لیے کر رہے ہو یہ سب کچھ؟ مجھے مارنا چاہتے ہو؟ اپنی بیوی کو مارنا چاہتے ہو؟ اپنی اس جان کو مارنا چاہتے ہو جس کے بغیر تم ایک پل بھی نہ رہ سکتے تھے، جس کا نام لے لے کر جیتے تھے؟ شیراز، سوچو کہ کیا تم یہ ٹھیک کر رہے ہو؟ مجھے مارنا ہے تو لو، گلا دبا دو، اڑا دو میرا دھواں، کہ اگر کوئی شکوہ بھی کیا تو زبان کاٹ دینا، میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑی ہو گئی۔ جو میں نے تمہارے ساتھ سلوک کیا ہے اس کی معافی چاہتی ہوں شیراز۔ سوچو، ہم دونوں نے ایک چھت تلے زندگی کے ہزاروں کروڑوں لمحے ایک ساتھ گزارے ہیں، اور آج تم میرا ساتھ چھوڑ رہے ہو، اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ رہے ہو۔ میرے سرتاج، اپنی بیوی کو تباہ کرنے کی بجائے اپنا لو، سہارا بنو اس کا۔ تم کہتے ہو تو میں اپنا قبیلہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گی اور پوری زندگی تمہارے پاؤں میں گزار دوں گی۔ اس کی یہ سب باتیں سننے کے بعد میں نے کہا، نجمہ، مجھے نہ تو تمہارا پیار میرے مقصد سے روک سکتا ہے اور نہ تمہاری نفرت۔ اب جن راہوں پہ میں چل نکلا ہوں اسی پر ہمیشہ کارآمد رہوں گا۔ تم چڑیل ہو، چڑیل، خونی ہو، خونی، قاتل ہو، انسانی خون کی پیاسی ہو۔ تمہارا روکنا بیکار ہے۔ یہ کہہ کر میں مزار کی طرف بڑھ گیا اور وہ وہاں روتی کی روتی رہ گئی۔ اس کی حالت پر مجھے ذرا بھی ترس نہ آیا تھا۔ اگر ترس کھا کر وظیفہ چھوڑ دیتا تو پھر آج میں زندہ نہ ہوتا، قبر میں پڑا کیڑوں کی خوراک بنا ہوتا۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد میں ایک نتیجے پر پہنچا کہ بزرگ صاحب جب تک زندہ رہے مجھے کسی چیز سے خوف نہ آیا۔ آج ہی بزرگ صاحب کو دفن کیا ہے تو آج ہی چلتے پھرتے مردے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میں نے بزرگ صاحب کی بات کو مذاق سمجھا تھا کہ وظیفے کے دوران خوفناک چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن پتہ چلا بزرگ صاحب نے سچ فرمایا تھا۔ فجر کی نماز ادا کی تو اپنا جسم بخار کی تپش میں جلتا ہوا محسوس ہوا۔ میں پورا دن مزار پر بخار کی حالت میں پڑا رہا۔ چلتے چلتے مردے کا نقشہ بار بار میری نظروں کے سامنے آ کر مجھے خوفزدہ کر رہا تھا۔ ابھی 10 دن ہی ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں یہ وظیفہ کسی اور سے کروا لیتا ہوں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہی ہے۔ میں تو پہلے ہی سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا، اور اب یہ واقعہ دیکھ کر بخار سے نہ اٹھ سکا۔ لیکن بزرگ کی بات یاد آ گئی کہ جب تک وظیفہ کرو گے کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے پائے، اور پھر میں کس سے کہہ کر اپنا وظیفہ مکمل کرواتا۔ بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایک بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو چکا تھا۔ جوں جوں دن کی روشنی کم ہوتی جا رہی تھی میرے خوف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں بھی اس مردے کی طرح تھا۔ میرا رنگ بھی پیلا پڑ چکا تھا۔ میں بھی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ کھانے پینے کو دل نہ کرتا تھا۔ ایک سوچ بار بار دماغ میں سوار ہو رہی تھی کہ چڑیل سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہی تھی تو پیار سے اسے راضی کر لیتا، اور یقیناً اس نے بھی مان جانا تھا۔ لیکن اب جو قدم میں نے اٹھایا تھا وہ بھی اگر پورا نہ کرتا تو صرف میرے اکیلے کی موت نہ ہوتی، نہ جانے کتنے اور انسانوں کی موت ہوتی۔ میں بخار سے بھن رہا تھا کہ ایک پردہ پوش خاتون میرے قریب آئی، مجھے پانی پلایا، دلاسا دیا، حوصلہ دیا، میرے پاؤں دبائے، سر دبایا۔ جو بھی مزار پر آتا پردہ پوش خاتون کو دیکھتا اور چلا جاتا۔ نماز کا وقت ہوتا تو وہ مجھے خود مسجد کے دروازے تک چھوڑنے جاتی۔ عشاء کی نماز بھی میں نے اس کی مدد سے ادا کی، اور میں اس کے حق میں دعائیں کرتا رہا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا لیکن وہ بغیر کوئی جواب دیے واپس لوٹ گئی۔ میں نے اپنا وظیفہ شروع کر دیا۔ آج پھر وہی کل والا منظر سامنے تھا۔ وہی لاش قبر سے باہر نکلی اور اپنے ہاتھ کفن سے باہر نکال کر مجھے پکڑنے کی کوشش کی۔ آج پھر ڈر اور خوف سے میری چیخیں بلند ہوئی اور میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ آج 4 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت لگا تھا۔ ایک بخار کی شدت اور دوسرا اس مردے کا خوف مجھے پریشان کر رہا تھا۔ وظیفے سے فارغ ہوا تو آج پھر نجمہ کا معصوم چہرہ سامنے تھا، جو بار بار مجھ سے التجا کر رہی تھی کہ مجھ سے تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، خدا را مجھے ختم کر دو، لیکن اپنا خیال رکھو۔ اگر میں تمہاری زندگی میں کاٹا ہوں تو نکال پھینک دو، لیکن اپنی گرتی ہوئی حالت کو سنبھالو۔ تم نے تو مجھ سے رشتہ ناتا ہی ختم کر ڈالا ہے۔ یہ دیکھو، تمہارے لیے تمہاری پسند کا کھانا لے کر آئی ہوں، اور مجھے قسم ہے خدا کی کہ نہ تو اس میں زہر ہے اور نہ ہی تمہیں نقصان پہنچانے والی کوئی اور چیز ہے۔ کھا لو شیراز، تم صبح کے بھوکے ہو۔ ہوش کرو، سنبھلو، چھوڑ دو یہ سب کچھ۔ میں خود کو تمہاری غلامی میں دیتی ہوں۔ لیکن آج میں نے اس کی کسی بھی بات کا جواب نہ دیا تھا۔ بخار کی وجہ سے نہ تو بولا جا رہا تھا اور نہ ہی چلا جا رہا تھا۔
मैं उसे यूं ही तन्हा छोड़कर मज़ार पर आ गया। वहाँ नमाज तहज्जुद अदा की। उसके बाद कुछ देर आराम करने की गर्ज से ज़मीन के फर्श पर लेट गया। अभी आंख लगने ही वाली थी कि मुझे किसी ने हिलाया। मैंने चौंक कर आंखें खोल दी तो सामने वही पर्दापोश खातून बैठी थी। उसने मुझे दवा पिलाई, गर्म पानी पिलाया और नरम ग़िज़ा खिलाकर मस्जिद की तरफ चलने लगी। फिर मुझे दरवाजे के अंदर छोड़कर वापस लौट गई। मैंने मुड़कर उसे देखा तो वो बोझल कदमों से चलती हुई एक कब्र के करीब जाकर बैठ गई। मैंने नमाज अदा की, अपनी उस मोहसिन के हक में दुआएं की और नमाज पढ़कर बाहर निकला तो वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने उन्हें रुकने का इशारा किया और खुद आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब कब्र पर चला गया। उसने वहां एक दरी बिछा दी। ये दरी आज वो खुद अपने साथ लाई थी। शायद कल मुझे मिट्टी के फर्श पर पड़े देखकर उसे दुख हुआ था। मैं जब करीब गया तो उसने मुझे सहारा देकर उस दरी पर लिटा दिया और कल की तरह आज फिर मेरा सर और पाँव दबाने लगी। न जाने वो कब तक मुझे दबाती रही, मुझे होश न रहा। मैं तो लेटते ही सो गया था। जब आँख खुली तो उसने मेरे ऊपर साया किया हुआ था कि मुझे सूरज की धूप की गर्मी न पड़े। मुसलसल 10 दिन तक ऐसा होता रहा और ये 10 दिन मुसलसल वो मुर्दा मुझे परेशान करता रहा। बुरकापोश खातून ने मेरी खुराक का खास ख्याल रखा। उसकी वजह से ही मैं सेहतयाब हो रहा था। वजीफे के 20 दिन बाकी रह गए थे। आधी मंजिल ख़त्म हो गई थी। वो फरिश्ता थी, कोई रूह थी या फिर कोई नेक औरत थी? कौन थी? उसने मुझे ना बताया था। मैंने अपने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया था कि वजीफे से फारिग होकर उस नेक औरत को हमेशा हमेशा के लिए अपना लूंगा। आज सुबह से काले बादल आसमान पर छाए हुए थे और दिन के वक्त भी रात का समा था। बिजली की चमक और बादलों की गरज से ये बात साफ जाहिर हो रही थी कि आज बहुत ज़्यादा बारिश होगी और फिर ऐसा ही हुआ। वहाँ बैठे बैठे बारिश शुरू हो गई। कुर्बान हो जाऊं उस खातून पर कि वो खुद भीगती रही लेकिन मुझ पर बारिश की एक छींट भी न पड़ने दी। बारिश मुसलसल ज़ोरों शोर से जारी थी लेकिन वो साया बनकर खड़ी रही। वजीफे में मेरी मदद वो ऐसे कर रही थी जैसे वो भी चुड़ैलों के हाथों अपना सब कुछ लुटा बैठी हो। और जब भी मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाता तब उसके साथ भी जो जुल्म हुआ था उसका बदला लेना था। मैं उसके बारे में मुख्तलिफ ख्यालात अपने जहनो दिमाग में घुमा रहा था। ना तो वो बात करती थी और ना ही मेरा हाल पूछती थी। शायद वो मेरे हाल से वाकिफ थी, तभी तो दिन रात साए की तरह मेरे साथ थी। बारिश में वो मुझे नमाजें पढ़वाती रही और जब रात गहरी हो गई तो बारिश आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगी और कुछ देर बाद आसमान पर सिर्फ बादल ही थे, बारिश न थी। उस पर्दापोश खातून ने आखिरी दफ़ा मेरे पाँव दबाए और जिधर से आई थी उधर ही लौट गई। मैं उससे ज़्यादा बात इस वजह से भी नहीं करता था कि मेरे वजीफे में खलल न पड़े और दूसरा न जाने वो किस मकसद की खातिर मेरी खिदमत कर रही थी। और यह भी हो सकता था कि मेरे मुंह से कोई ऐसी वैसी बात निकल जाती जिससे उसके दिल को ठेस पहुंचती और यूं वो दोबारा कभी ना आती। ज्यों ज्यों वजीफे का वक्त करीब आ रहा था उस लाश का खौफनाक चेहरा मुझे खौफजदा कर रहा था। एक ख्याल आया कि मैं अपनी जगह तब्दील करके किसी और जगह वजीफा कर लूं ताकि उस कब्र से दूर रहूं। न जाने कब्र का मुर्दा शायद जिंदा दफन कर दिया गया था जो हर रात कब्र से बाहर आ जाता था। लेकिन अगर ये जिंदा दफन होता तो फिर दिन को बाहर क्यों नहीं आता था? उसको सिर्फ रात को ही बाहर आना था। उधर नजमा की बातें मुझे परेशान कर रही थी कि शहराज, तुम सिर्फ मुझे मारने की खातिर, अपनी बीवी को मारने की खातिर इतनी लंबी जिद्दोजहद कर रहे हो। अरे हुक्म करो तो मैं तुम्हारे सामने खुद को ही ख़त्म कर लूँ। उसकी बातें भी दुरुस्त थी। मैं तो उसका और उसके कबीले वालों का खात्मा चाहता था और इसमें भी शायद मेरी अपनी अना का मसला था कि मैं उससे हर हाल में अपना बदला लेना चाहता था। ये तमाम सोचें मेरे जहनो दिमाग में इंतशार बर्पा किए हुए थी। कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करूं क्या ना करूं। एक ख्याल आया कि आज ही मैं ये काम अधूरा छोड़ देता हूं और मस्जिद से कब्रिस्तान जाने की बजाय अपने घर चला जाता हूं और अपनी बीवी से कहता हूं कि अपने कबीले को हमरा लेकर यहाँ से निकल जाओ और कभी वापस ना आना। और यकीनन वो मेरी बात मान भी जाती। और वैसे भी बुखार की वजह से कमज़ोरी इतनी बढ़ चुकी थी कि ज़्यादा देर बैठना भी दुश्वार लगता था। बस यही दिल करता था कि दिन रात सुकून से लेटा रहूं, ना कोई बुलाए ना कोई चिल्लाए। दूसरी तरफ जब पर्दापोश खातून का ख्याल आया तो मैं मस्जिद में बैठे बैठे उठ खड़ा हुआ और वजीफे वाली जगह की तरफ चलना शुरू कर दिया। क्योंकि उसने मेरी इतनी खिदमत की थी इसलिए जो भी मसला था मैंने हर हाल में पूरा करना था। जब अपने वजीफे पर बैठ गया तो मेरा ध्यान उस कब्र पर था कि अभी वो कब्र फटेगी और वो मुर्दा बाहर निकलेगा और फिर मुझे पकड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन शायद आज वो भी थक चुका था। आज वो भी कब्र से बाहर ना आया था और मैं सुकून से वजीफा करता रहा। लेकिन 1 घंटा ही गुजरा होगा कि एक और चीज़ ने मुझे चौंका कर रख दिया। अब उस कब्र के साथ वाली कब्र फटी और उससे एक मुंह ऊपर निकला। ये मुंह सिर्फ एक लंबी हड्डी के सहारे खड़ा था, जिस्म का नामो निशान न था।
اوپر چہرہ، نیچے صرف ایک لمبی ہڈی، اور پھر بار بار گردن گھما کر مجھے گھورنے لگا۔ اس کی وحشت زدہ آنکھوں سے مجھے خوف آنے لگا۔ جب تک وہ قبر پر کھڑا رہا میں اسے دیکھتا رہا، لیکن جب اس نے میری طرف رخ کر کے چلنا شروع کر دیا تو میں نے چیخنا شروع کر دیا اور اونچی آواز میں وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا کہ وہ کسی طرح سے واپس مڑ جائے، لیکن وہ آنکھیں پھاڑے مسلسل میری طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ میرا ہاتھ جائے نماز پر پڑ چکا تھا، جسے اٹھا کر میں بھاگ جانا چاہتا تھا۔ میری یہ حرکت دیکھ کر وہ مزید قریب آنے لگا۔ خوف سے پسینہ ایسے زمین بھگو رہا تھا جیسے آج بارش آسمان سے نہیں میرے جسم سے ہو رہی ہو۔ وہ میرے آگے پیچھے چکر لگانے لگا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور وظیفہ مزید بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ میرا دھیان وظیفے سے زیادہ اس کھوپڑی پر تھا جو بالکل صحیح سلامت تھی۔ پھر اچانک وہ پردہ پوش خاتون قبرستان میں ظاہر ہوئی۔ تب وہ سر بھاگتا ہوا قبر میں گھس گیا۔ قبر بند ہو گئی۔ وہ پردہ پوش خاتون میری طرف بڑھنے لگی۔ اسے دیکھ کر میری جان میں جان آ چکی تھی، لیکن اس کھوپڑی کی خونخوار آنکھیں ابھی تک دل کو خوفزدہ کیے ہوئے تھی۔ وظیفہ ختم ہوا تو میں جائے نماز پر ہی گر گیا۔ وہ پردہ پوش خاتون میرے قریب آ چکی تھی۔ اس نے آتے ہی میرے جسم سے پسینہ صاف کیا اور اپنی چادر کے ایک پلو سے میرے جسم کو ہوا دینے لگی۔ جب مجھے کچھ ہوش آیا تو اس نے مجھے سر سے پکڑ کر اٹھایا، پانی پلایا، کھانا کھلایا۔ آج اس نے میٹھے چاول بھی پکائے تھے۔ یہ میٹھے چاول یعنی زردہ میری کمزوری تھی۔ میں منٹوں میں وہ 2 پلیٹیں ہضم کر گیا۔ جب کھانا کھا چکا تو وہ مجھے لے کر مزار تک گئی، جہاں میں نے نماز تہجد ادا کی اور مسجد چلا گیا۔ وہاں جا کر نماز فجر ادا کی۔ جب باہر آیا تو وہ پردہ پوش خاتون وہاں نہ تھی۔ وہ کہاں چلی گئی تھی؟ شاید اسے کوئی کام پڑ گیا تھا، تبھی تو آج وہ وقت سے پہلے کھانا لے آئی تھی۔ خیر، میں نے اس کے بارے میں زیادہ نہ سوچا۔ میں چاہتا تھا مزید دن گزر جائیں، تب اس سے مکمل تفصیل سے بات چیت ہوگی۔ آج وہ پورا دن نہ آئی تھی۔ میں نے مغرب کی نماز ادا کی تو اسے وظیفے والی جگہ پر بیٹھے ہوئے اپنا منتظر پایا۔ میں جب اس کے قریب گیا تو وہ میرے احترام میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے ویسے ہی پوچھ لیا، خیریت تو تھی؟ کہ آج آپ پورا دن نہیں آئی؟ یا گھر میں کوئی مہمان وغیرہ تو نہیں آ گئے تھے، یا پھر کوئی اور وجہ تھی؟ میری بات کو اس نے جواب نہ دیا، بس خاموشی سے کھانا نکالا اور میرے سامنے رکھ دیا، جو میں نے بہت مزے سے کھایا۔ کل صبح ویسے ہی میرے منہ سے بات نکل گئی تھی کہ میٹھے چاول تو میری کمزوری ہے۔ شاید میری یہ بات اس نے اپنے دل میں بٹھا لی تھی اور 2 کی بجائے 4-5 پلیٹیں میٹھے چاول لے کر آئی تھی، جو میں کھاتا رہا۔ صبح کا کچھ نہ کھایا تھا، بھوک بھی شدت کی تھی۔ تقریباً میں 3 پلیٹیں چاول ہڑپ گیا تھا۔ وہ مجھے کھاتے دیکھ کر خوش ہوتی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے قبرستان میں ہی ٹہلنا شروع کر دیا اور وہ بھی میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ میں نے کہا، آج گھر نہیں جاؤ گی؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس لیے اپنی ڈیوٹی رات تک دے کر وہ اپنا فرض پورا کر لینا چاہتی تھی۔ آج میں بہت خوش تھا کیونکہ میں نے رات کو دیکھ لیا تھا کہ اس کو دیکھتے ہی وہ سر قبر میں گھس گیا تھا۔ آج کوئی ایسی ویسی بات نہ ہوئی تھی اور ایسا ہی ہوا۔ پوری رات مجھے کچھ نہ ہوا، کوئی بھی مردہ ظاہر نہ ہوا۔ آج بھی میں نے بہت سکون سے اپنا وظیفہ مکمل کیا۔ اس کے بعد میں تہجد کی نماز کے لیے مزار کے قریب اپنی مخصوص جگہ پر کھڑا ہو گیا اور وہاں سے سیدھا مسجد چلا گیا۔ جب واپس آیا تو یہ چیز دیکھ کر حیران رہ گیا کہ قبرستان میں میرے وظیفے کی جگہ کے قریب ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور وہ اس میں بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی ہے۔ اسے آج قرآن پاک پڑھتے دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہوا۔ آج پہلے دن میں نے اس کے ہاتھوں کو کھلا دیکھا تھا جن سے وہ قرآن پاک کے صفحات الٹتی تھی۔ ان ہاتھوں سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ لڑکی حسین و جمیل ہے۔ وہ عمر میں تقریباً 25 سال سے زیادہ نہ تھی۔ نہ جانے کن مجبوریوں کی وجہ سے وہ خود کو تنہا تصور کر رہی تھی اور کس چیز کا بدلہ لینے کے لیے وظیفے میں میری مدد کر رہی تھی۔ جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے قرآن پاک کو بند کر دیا اور کھڑی ہو گئی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی قبرستان سے باہر نکل گئی۔ میں اس کی ہمت کی داد دے رہا تھا۔ وہ ایک نڈر اور بہادر لڑکی تھی۔ پہلے تو مجھے بھی رات کو قبرستان سے خوف آیا تھا، لیکن قبرستان میں قبروں سے خوف نہ آتا تھا۔ ہاں، مردوں سے بہت خوف آتا تھا۔ مردے کو اگر دیکھ لیتا تو رات بھر سو نہ سکتا تھا۔ پوری رات مرنے والا مجھے گھر کے کونے کونے سے چلتا پھرتا نظر آتا اور خیال ہی خیال میں مجھے ڈراتا تھا۔ اب مجھے چڑیلوں سے خوف نہ آتا تھا کیونکہ میں بہت عرصہ چڑیلوں میں رہ چکا تھا، بلکہ کافی عرصے چڑیل میرے گھر رہ چکی تھی۔ میں یہ بات مانتا ہوں کہ نجمہ کی شکل و صورت، اس کا معصوم چہرہ میں کبھی نہیں بھلا سکتا تھا۔ میں اس سے شدید محبت کرتا تھا، لیکن جب چڑیل کا خیال آتا تو دل میں خوف طاری ہو جاتا کہ وہ مجھے کسی بھی وقت اپنے پنجوں میں جکڑ سکتی تھی۔ کیونکہ آگ اور مٹی کا بندھن بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ آتشی مخلوق تھی اور میں مٹی کا بنا ہوا تھا۔ اور سب سے بڑھ کر نجمہ سے دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ نہ جانے اس نے کتنے انسانی گھروں کا سکون برباد کیا ہوگا، کتنی ماؤں سے ان کے جوان بیٹے اپنے خون میں رنگے ہوں گے، کتنے بچوں کو باپ کے سائے سے محروم کیا ہوگا، کتنی جوان بیویوں کو بیوہ کیا ہوگا، کتنے بچے یتیم کیے ہوں گے۔ یہ خیال میرے دل پر کالے ناگ کی طرح ڈستا تھا۔
اور پھر میں اسے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا ارادہ کر لیتا۔ خدا خدا کر کے 1 مہینہ گزر گیا، میں منزل پر چڑھتا رہا۔ آج پھر موسم ابر آلود تھا، بادل آسمان پر بکھرے ہوئے تھے۔ کبھی سورج کی روشنی زمین کو روشن کرتی تو کبھی بادل سورج کو اپنے گھیرے میں لے لیتے، اور یوں چند گھنٹوں کے اندر اندر درختوں کے لہرانے سے معلوم ہو رہا تھا کہ آندھی طوفان آنے والا ہے۔ اور پھر جلد ہی تیز ہوائیں چلنے لگی جو ایک بہت بڑے طوفان کا روپ اختیار کر گئی۔ میرا خیمہ اکھڑ گیا تھا اور نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ میں بھی طوفان کی وجہ سے قبروں کے اوپر جا گرا اور پھر ایک درخت کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کھڑا ہو گیا۔ طوفان نے بھی جیسے آج ہی آنا تھا۔ جس درخت کو میں کلاوے میں لیے کھڑا تھا وہ جڑ سے اکھڑ گیا۔ خدا کا شکر تھا کہ میں بچ گیا تھا۔ اگر میں اس کے نیچے آ جاتا تو میرے سر سے دماغ نکل کر کہاں جاتا کچھ کہہ نہ سکتا تھا۔ ہاں، لیکن گز بھر کے فاصلے پر ضرور گرنا تھا۔ لیکن ابھی خدا نے میری زندگی لکھی ہوئی تھی سو بچ گیا۔ ابھی طوفان ختم بھی نہ ہوا تھا کہ بوندا باندی شروع ہو گئی۔ میں ایک گھنے درخت کو مضبوطی سے پکڑ کر کھڑا رہا۔ اس طوفان سے مجھے زور زور سے قہقہوں کی آوازیں آنے لگی جن سے مجھے ذرا بھی خوف نہ آیا، کیونکہ چڑیلوں وغیرہ سے میں خوفزدہ ہونے والا نہ تھا۔ طوفان کا زور کم ہوا تو غیبی آوازیں آنا بھی بند ہو گئی، اور آوازوں کے بند ہوتے ہی مجھے دور سے ایک سیاہ ریچھ قبرستان کے اندر بھاگتا ہوا نظر آیا۔ اس ریچھ کو دیکھ کر میری سانس اندر کی اندر اور باہر کی باہر رہ گئی۔ ریچھ کا رخ میری طرف تھا۔ میں بھاگ کر ایک درخت پر چڑھ گیا اور ریچھ بھی اس درخت کے نیچے آ کھڑا ہوا۔ اس نے اوپر چڑھنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ وہ مجھے دیکھ کر ایسے چنگاڑ رہا تھا جیسے وہ صدیوں سے بھوکا ہو اور ایک عرصے بعد اسے شکار ملا ہو۔ ادھر عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، ادھر نیچے ریچھ کی صورت میں میری موت کھڑی تھی۔ میں خدا سے دعائیں مانگنے لگا، یا اللہ میری مدد فرما۔ خدا نے میری دعا فوری قبول کر لی، اور اس روشنی میں نے اس پردہ پوش خاتون کو قبرستان کی حدود میں داخل ہوتے دیکھا جس کے دونوں ہاتھوں میں نہ جانے کیا کیا چیزیں تھیں۔ ریچھ نے اسے دیکھا تو ایک چھلانگ اس کے اوپر لگائی جس سے وہ بمشکل بچی۔ اس نے تمام سامان زمین پر رکھ دیا تھا۔ ریچھ نے دوبارہ حملہ کیا تو وہ ایک بار پھر اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ جب تیسری بار اس نے پردہ پوش خاتون پر حملہ کیا، چھلانگ لگائی، جتنی پھرتی سے ریچھ نے چھلانگ لگائی تھی اتنی ہی پھرتی سے پردہ پوش خاتون نے اس کی گردن کو دبوچ لیا۔ ریچھ اس کی پوری طرح گرفت میں تھا۔ اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے لیکن اس خاتون نے اس کی گردن نہ چھوڑی۔ اس کے ساتھ ہی وہ ریچھ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھوئیں کی شکل میں غائب ہو گیا۔ میں بھی درخت سے نیچے اتر آیا تھا۔ میں اس کی بہادری دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گیا اور اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے دوبارہ اپنا سامان اٹھایا اور میری طرف بڑھنے لگی۔ میں نے اسے سلام کیا تو جواب نہ دیا۔ ہو سکتا تھا کہ اس نے دل ہی دل میں جواب دے دیا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ بولنے کی قوت سے معذور ہو۔ میں چپ ہو گیا۔ میں نے اپنا سامان زمین پر رکھا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس سامان میں وہی خیمہ موجود تھا جو طوفان سے اکھڑ کر اڑ گیا تھا۔ تیز بارش کی وجہ سے اور بجلی کے چمکنے اور بادلوں کے گرجنے کی وجہ سے میں خوفزدہ تھا، جسے وہ بخوبی سمجھ چکی تھی۔ اس نے اسی طرح وہ خیمہ لگا دیا۔ میں بھی کتنا پتھر انسان تھا کہ اس کی ذرا بھی مدد نہ کی۔ حالانکہ میری طرح وہ بھی بارش میں بھیگ رہی تھی لیکن ساتھ ساتھ کام بھی کرتی جا رہی تھی۔ خیمہ تیار ہو گیا تو میں اس میں گھس گیا۔ اس نے میرے اوپر کمبل دیا جس کی وجہ سے میں سردی سے بچنے لگا۔ کھانا میرے سامنے رکھا اور واپس لوٹ گئی۔ اس کے کپڑوں پر خون کے نشان تھے جو غالباً ریچھ سے مقابلہ کرنے میں لگے تھے۔ میں نے پوچھا تو وہ خاموش رہی اور جن راہوں سے آئی تھی انہی راہوں سے واپس لوٹ گئی۔ میں نے کھانا لپیٹ کر رکھ دیا اور بھیگتا ہوا مسجد کی طرف چل پڑا۔ اس طوفانی بارش میں کوئی نمازی بھی مسجد میں موجود نہ تھا۔ میں اور امام صاحب دونوں موجود تھے۔ دونوں نے ہی نماز ادا کی اور جب نماز سے فارغ ہوا تو اپنے خیمے کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی میں قبرستان میں داخل نہ ہوا تھا کہ خیموں کو دیکھ کر میں وہیں رک گیا۔ بجلی کی چمک سے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ خیمے سے باہر ایک چارپائی بچھی ہے اور اس پر ایک کفن پوش لاش پڑی ہے۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گیا۔ دوبارہ بھاگ کر مسجد میں گیا۔ امام صاحب کو بتانے ہی والا تھا کہ بزرگ صاحب کی باتوں کا خیال آ گیا۔ بیٹا، وظیفے کے دوران تمہیں بہت چیزیں ظاہراً ڈرائیں گی، لیکن اپنے وظیفے کا اور ان چیزوں کا ذکر نہ کرنا ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ یہ خیال آتے ہی میری بات منہ کے منہ میں رہ گئی۔ مولوی صاحب بولے، آپ کچھ کہنے والے تھے؟ تو میں نے جواب دیا، ہاں، بارش کی بات کرنے والا تھا کہ باہر زوروں کی بارش ہے، اور ساتھ ہی مسجد سے باہر نکل آیا۔ چارپائی پر مردہ ابھی تک موجود تھا۔ میں نے خدا کا نام لیا اور قبرستان میں داخل ہو گیا۔ میں چلتا گیا اور مردہ چارپائی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور میری طرف خونخوار آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ پہلے تو میں واپس بھاگنے والا تھا لیکن ادھر وظیفے کا وقت ہونے والا تھا۔ سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب میں اور زیادہ قریب ہوا تو مردہ چارپائی سمیت غائب ہو گیا۔ میں نے جا کر کھانا کھایا اور پھر وظیفے والی جگہ پر بیٹھ کر بھیگتے ہوئے ہی وظیفہ شروع کر دیا۔ آج کوئی اور چیز نظر نہ آئی تھی، البتہ آسمانی بجلی کی تیز روشنی اور بادلوں کے خوفناک گونجنے کی آوازیں دل کو دہلا رہی تھی۔
ऐसे जैसे आसमानी बिजली अभी मेरे ऊपर गिरेगी और मुझे 2 टुकड़ों में बांट कर वापस लौट जाएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। आज की रात का भी वजीफा मुकम्मल हो गया और मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि जिसने मुझे इतनी हिम्मत दी थी। अब मैं तहज्जुद की नमाज के लिए मज़ार के करीब बढ़ने लगा तो कब्र के करीब नजमा को खस्ता हाल कपड़ों में रोती हुई आंखों के साथ मुरझाए चेहरे में पाया। मुझे देखते ही वो उठ खड़ी हुई और फिर दोनों हाथ जोड़कर मेरे कदमों में बैठ गई। शिराज, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं हमेशा तुम्हारी गुलामी में रहूंगी। तुम्हारी हालत देख देख कर मेरा दिल टूट रहा है। खुद को संभालो। मैं कभी तुम्हारी ज़िंदगी में दखल न दूंगी, लेकिन तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। शिराज, मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे, बहुत चाहती हूँ तुम्हें। शिराज, जब तुमने पहली दफ़ा मेरे साथ सफ़र किया था उस दिन से तुम्हें अपनाने के ख्वाब देखने लगी थी और फिर काफ़ी अरसे तक मैं तुम्हारी हमसफ़र रही, तुम्हारे साथ घूमती फिरती रही और अपने आप को हवाओं में उड़ती महसूस करती रही। और आज मेरी जान, आज तुम मेरी जान के दुश्मन बन बैठे हो। मैं ये नहीं कहती कि मुझे ना मारो, मुझे मेरे किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। मैं मरने को भी तैयार हूँ, लेकिन आपको इस हालत में देखकर मैं तड़प जाती हूँ। कहाँ तुम महलों में रहते थे और कहाँ एक खेमे में भीग रहे हो, दुनिया से कट कर रह गए हो। आओ शिराज, वापस लौटाओ। दोबारा सब कुछ भूल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करें जिसमें खुशियाँ और रौनकें हों। मैं तुम्हारी खातिर अपना पूरा कबीला छोड़ने का वादा करती हूँ और मेरे होते हुए मेरे कबीले का कोई भी शख्स तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूँगी, तुम्हारे इशारों पर चलूँगी, तुम्हारी खुशी की खातिर ज़माने भर से लड़ूंगी। लेकिन खुदा के लिए, न जाने वो और क्या क्या कहती। मैं उसे रोता हुआ छोड़कर आगे मज़ार की तरफ बढ़ गया और वहाँ जाकर पीछे देखा तो वो अपने घुटनों पर सर छुपाए रोए जा रही थी। उसके बाद वो गायब हो गई। तहज्जुद की नमाज में उसके आंसू मुझे तड़पाते रहे। उसकी मासूम सूरत नज़रों के सामने घूरती रही। खुदा ताला ही जानता है कि उसके आंसुओं में कितनी हकीकत थी या फरेब। मगरमच्छ के आंसू थे या सच्चे मोती बिखर रहे थे। वो क्यों मेरे सामने घुटने टेक कर बैठ गई थी, सच्चे दिल से माफ़ी मांग रही थी, या फिर तहज्जुद की नमाज इन्हीं ख्यालों में गुजर गई। कितने सजदे किए, क्या क्या पढ़ा, कुछ मालूम नहीं। एक दिल चाहा कि पर्दापोश खातून को तमाम हकीकत बताकर जवाब लूं कि उसको माफ़ कर दूं या सज़ा दूं, लेकिन उससे बात करना भी फजूल था क्योंकि वो बात तो सुन लेती थी लेकिन जवाब नहीं देती थी। उसने आज तक ये भी नहीं बताया था कि वो कौन है, कहाँ से आई है, किस मकसद के तहत मेरी खिदमत कर रही है, मुझसे क्या रिश्ता है, मेरी देखभाल को क्यों अपने ऊपर लाजिम करार दे चुकी है। पूरी नमाज इन्हीं सोचों में गुजर गई। फिर मैं मस्जिद की तरफ बढ़ने लगा। उधर मैं नमाज की खातिर मस्जिद की तरफ जा रहा था तो दूसरी तरफ से वो पर्दापोश खातून सामान उठाए कब्रिस्तान की हदूद में दाखिल हो रही थी। बारिश से भीगी हुई वो कीचड़ से बचती बचाती खेमे की तरफ बढ़ रही थी। मैंने फजर की नमाज अदा की और फिर खेमे की तरफ बढ़ने लगा। मुसलसल बारिश में रहने से आज फिर जिस्म पर कपकपी तारी हो गई थी। सर्दी और बारिश से पूरा जिस्म कांप रहा था। मैं खेमे के करीब पहुंचा तो वो उठ खड़ी हो गई और जब मैं खेमे के अंदर दाखिल हो गया तो उसने मुझे लेट जाने का इशारा किया। मैं लेट गया तो उसने कंबल मेरे ऊपर दे दिया और मेरा सर दबाना शुरू कर दिया। मैं सर्दी से तड़पता रहा और वो अपने हाथों की तपिश से मेरी सर्दी को दूर करने में मसरूफ़ थी। न जाने कब बुखार हुआ, कब सोया, कुछ इल्म नहीं। जब उसने मुझे हिलाया तो मैं उठा। मुंह से कंबल हटाया तो बाहर सूरज की धूप नजर आई। जोहर की अजानें हो रही थी। मैं उठा तो उसने मेरे सामने खाना रखा जो गरम गरम था। इससे ये मालूम होता था कि वो दोबारा घर गई होगी और वहाँ से दोबारा खाना तैयार करके लाई होगी। बुखार की वजह से ज़्यादा कुछ न खाया गया, जितना जी चाहा खा लिया। बाकी का छोड़कर मस्जिद में आकर नमाज अदा की। खुदा के फजल से वजीफ़ा ख़त्म होने में 3 दिन बाकी रह गए थे। अब मैं भी दिल में अनजानी से खुशी महसूस कर रहा था कि मैं अपनी मंजिल से सिर्फ 2-3 कदम के फासले पर था। आज मेरा दिल चाह रहा था कि अपने बुजुर्ग की कब्र पर जाकर सलाम करूं, अपनी खुशी का इजहार करूं। ये सोचकर मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया। मुझे दुनिया का काम भी तो कोई ना था और ना ही जल्दी थी। वक्त तो गुजारना था, चाहे एक जगह बैठकर गुजार लेता, चाहे घूम फिर कर गुजार लेता। जब मैं वहाँ पहुँचा तो जोहर का वक्त हो चुका था। पहले मैंने नमाज अदा की, फिर कब्रिस्तान में गया। मैंने बुजुर्ग साहब की कब्र को बोसा दिया और खुदा ताला से उनके लिए खुसूसी दुआ की। उनकी कब्र से मुझे खुशबू आती महसूस हो रही थी। वो थे भी तो बहुत नेक बुजुर्ग, बहुत सादा जिंदगी बसर की थी उन्होंने। मैं असर तक वहाँ कब्र पर ही रहा, उसके बाद वापस लौट आया। जब रात के साए गहरे हो गए तो मैं अपनी मंजिल पर पहुँच गया। खेमे में पर्दापोश खातून खाना रखे मेरी मुंतजिर थी। मुझे देखते ही वो उठ खड़ी हुई। उसके बाद खाना मेरे सामने सजा दिया, जो मैंने खूब सैर होकर खाया। फिर इशा की नमाज से फारिग होकर वजीफ़ा करने लगा। आज न जाने क्या बात थी कि मैं वजीफ़ा करता रहा और पर्दापोश खातून पहरा देती रही। शायद वो जानती थी कि आज कुछ होने वाला है।
ابھی 1 گھنٹہ گزرا ہوا ہوگا کہ ایک ڈھانچہ دور کی قبر سے نکلا اور میری طرف بڑھنے لگا۔ اس پردہ پوش خاتون نے ایک جھٹکے سے اسے پکڑا تو وہ زندہ انسانوں کی طرح تڑپنے لگا اور پھر ایک دھوئیں کی صورت میں غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہونے کے بعد ہی 2 سفید کپڑوں میں انسان قبرستان میں داخل ہونے لگے، لیکن خاتون کو دیکھ کر واپس مڑ گئے۔ یہ منظر ختم ہوا تو میرے سامنے والی قبر کھل گئی۔ اس سے پہلے کہ مردہ باہر نکلتا، خاتون قبر کے اوپر کھڑی ہو گئی، جس سے قبر دوبارہ بند ہو گئی۔ میں وظیفے کے دوران اس خاتون کے بارے میں سوچنے لگا، یا تو جو وظیفہ میں کر رہا تھا اس خاتون نے بھی کیا ہوگا کہ ہر چیز اس سے ڈرتی تھی، یا پھر یہ نوری مخلوق ہو سکتی تھی جو آتشی مخلوق پر غالب آ جاتی تھی۔ اگرچہ دونوں چیزیں نہ تھی تو پھر ضرور بہادر باپ کی بیٹی ہوگی۔ انہی سوچوں میں میرا وظیفہ ختم ہو گیا۔ میرا وظیفہ ختم ہوا تو اس خاتون نے قبرستان سے باہر جانے کے لیے چلنا شروع کر دیا، کیونکہ اب وہ جان چکی تھی کہ مجھے کسی چیز کا خوف یا ڈر نہیں ہے۔ وہ چلی گئی تو میں نے تہجد کی نماز دربار کے قریب ادا کی، اس کے بعد مسجد میں نماز فجر ادا کی اور پھر خیمے میں آ کر سو گیا۔ کب تک سویا رہا مجھے ہوش نہیں تھا۔ جب اٹھا تو کھانا پڑا ہوا تھا، لیکن خاتون قبرستان میں موجود نہ تھی۔ میں نے کھانا کھایا اور نماز کے لیے مسجد کی طرف چل پڑا۔ صرف 2 دن باقی تھے، اس کے بعد میرا کام ختم ہونے والا تھا۔ یہ دن بھی گزر گیا۔ آج پورا دن وہ خاتون نہ آئی۔ نماز عشاء بھی ادا کی لیکن خاتون نہ آئی۔ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر مہمان وغیرہ آ گئے ہوں، ورنہ وہ ضرور آتی۔ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ وہ قبرستان میں داخل ہوتی نظر آئی اور میرے سامنے ادب سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد کھانا میرے سامنے رکھا اور خود مجھ سے کچھ دور جا کر ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں جان گیا کہ کل رات مسلسل جاگنے کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب تھی، اس لیے وہ کل پورا دن نہیں آئی تھی۔ اب کچھ طبیعت سنبھلی ہوگی تو آئی ہے۔ میں نے کھانا کھا لیا تو اس نے برتن اٹھائے اور چلی گئی۔ واقعی آج اس کی چال سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ تھکی تھکی ہے۔ اس بیچاری نے بہت خدمت کی تھی میری۔ خدا تعالیٰ اسے واقعی اس کے مقصد میں کامیاب کرے، اس کو خوشیوں بھری لمبی زندگی نواز دے، اس کے دکھوں، غموں، پریشانیوں کو دور کرے۔ میں نے اس کے حق میں ہاتھ اٹھا کر خدا تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنا وظیفہ شروع کر دیا۔ ابھی وظیفہ شروع ہی کیا تھا کہ تیز طوفان آ گیا۔ حالانکہ آسمان پر بادل تو نہ تھے اور نہ ہی طوفان والا موسم تھا۔ یہ طوفان اتنا شدید تھا کہ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں میں اپنی جگہ سے اڑ ہی نہ جاؤں۔ اگر اپنی جگہ سے ہٹ جاتا تو یقیناً میرا خاتمہ ہو جاتا۔ بہت مشکل سے خود کو سنبھال رکھا اور طوفان میں ہی اتنی رات گئے۔ کچھ لوگ چارپائی پر ایک میت لے کر آتے ہیں، لیکن طوفان کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے گھروں کو بھاگ گئے۔ اس اندھیرے میں اکیلی میت کو دیکھ کر میرے پسینے چھوٹنے لگے۔ تیز آندھی کی وجہ سے اس کے جسم سے کفن اڑ رہا تھا۔ اس کے جسم سے لمبے لمبے بال ہوا میں ایسے اڑ رہے تھے جیسے ابھی وہ میت اٹھے گی اور مجھے دبوچ لے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ایک تیز جھونکے سے چارپائی الٹ گئی اور خالی چارپائی درختوں سے ٹکراتی ہوئی دور چلی گئی اور وہ میت اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ اپنی چارپائی ڈھونڈنے لگی۔ میں یہ منظر دیکھ کر پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ آخر کار اس نے اپنی چارپائی تلاش کر لی اور دوبارہ بچھا کر اوپر لیٹ گئی۔ اب اس نے اپنا منہ میری طرف کر لیا اور پوری آنکھیں کھول دی۔ میں خوف سے وظیفہ بلند آواز میں پڑھنے لگا۔ طوفان ختم ہوا تو وہ لوگ ایک ایک دو دو کرتے ہوئے دوبارہ چارپائی کے پاس آ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے دفن کرتے، اس نے ایک آدمی کو دبوچ لیا اور اسے لے کر کھودی ہوئی قبر میں چلا گیا۔ یہ دیکھتے ہی وہ تمام لوگ چیخیں مارتے ہوئے قبرستان سے بھاگ نکلے۔ کھلی قبر سے کفن اوڑھ کر باہر آ گیا اور ایک درخت سے جا کر لٹک گیا۔ چند منٹ بعد وہ میت باہر نکلی اور اس آدمی کو میرے قریب پھینک کر قبر کے اندر گھس گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ہاتھ میں لمبی لمبی چھڑیاں پکڑے میری طرف بڑھنے لگا تو میری خوف کے مارے دوبارہ چیخ نکل گئی۔ میں نے اب مزید بلند زبان میں پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ خاتون میرے لیے آج پھر فرشتہ بن کر آئی تھی۔ میرے آس پاس کا منظر دیکھ کر میری طرف بھاگی اور دونوں میتوں کو گلے میں مضبوطی سے ہاتھ ڈال دیے۔ وہ دونوں میتیں تڑپنے لگی اور پھر ایک دھوئیں کی صورت میں تحلیل ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ دونوں مردے نہ تھے، جنات تھے جو انہیں دفنانے آئے تھے۔ وہ بھی جنات تھے، وہ صرف مجھے خوفزدہ کرنے آئے تھے، لیکن خدا تعالیٰ نے اس خاتون کو میری مدد کے لیے بھیج دیا تھا، ورنہ آج نہ جانے منزل پر پہنچ کر ایسا گرتا کہ میری ہڈیاں بھی چڑیلیں نوچ لیتی۔ یہ سب خدا کے کرم سے اور اس بہادر خاتون کی وجہ سے میں صحیح سلامت تھا۔ وظیفہ ختم ہوا تو میں نے اس کی عظیم نیکی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جذبات میں آ کر اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر بوسہ دینا چاہا تو وہ بھاگ گئی۔ شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے میرا وظیفہ الٹ نہ ہو جائے۔ مجھے اپنے اس فعل پر بعد میں بہت غصہ آیا کہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نماز تہجد بھی اسی سوچ میں گزر گئی۔ نماز فجر ادا کی
تو قبرستان میں اس خاتون کو اپنا منتظر پایا۔ وہ میرے ادب میں پھر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس سے رات والی حرکت پر معافی مانگی اور کہا، بخدا میری نیت میں فطور نہ تھا اور نہ ہی میں کوئی غلط قدم اٹھانا چاہتا تھا۔ اگر آپ نہ آتی تو آج میں ختم ہو چکا تھا، مر گیا ہوتا۔ آپ کی وجہ سے مجھے زندگی ملی ہے اور میں اسی خوشی کی خاطر یہ سب کر رہا ہوں۔ میری اس بات پر وہ رو دی اور میرے دونوں ہاتھوں کو اس نے پکڑ کر بوسہ دیا اور کھانا چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ شاید میرے اس فعل نے میری توہین کی تھی۔ اس کی نظروں میں نہ جانے میرا کتنا بلند مقام تھا کہ میری بجائے وہ خود میرے ہاتھوں پر بوسہ دے گئی۔ اب میرا دل اس کی دکھی کہانی سننے کو مچلنے لگا۔ کن کن مراحل سے گزر کر وہ یہاں تک پہنچی اور مجھے اپنے نزدیک کیا مقام دے رکھا تھا۔ وہ مجھ سے کیا ناطہ قائم کرنا چاہتی تھی۔ صرف آج رات کی بات تھی۔ میں نے اس خاتون سے شادی کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا کہ زندگی میں خدا سے کچھ مانگنا ہے تو صرف اس کو مانگنا ہے۔ ابھی یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ خستہ لباس میں نجمہ میرے سامنے آ گئی اور بولی، شیراز، میں آپ کو مبارکباد دینے آئی ہوں۔ آج تم اپنی منزل پالو گے، مجھے تمہاری قسم شیراز۔ مجھے اپنے مرنے کا دکھ نہ ہوگا، مجھے تمہاری خوشیاں عزیز ہیں، تمہاری مسکراہٹ عزیز ہے۔ میرا کیا ہے، میں تو کل تک کی مہمان ہوں۔ کل تم خود مجھے موت کے حوالے کر دو گے، لیکن شیراز ایک وعدہ کرو، میرے مرنے کے بعد تم ہمیشہ خوش رہو گے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہو گے۔ ایک بات اور بتا دوں شیراز، جس دن تم نے میرا گھر چھوڑا تھا میں اسی دن ٹوٹ گئی تھی، آدھی رہ گئی تھی بالکل۔ ارے میری منزل تو تم تھے، میری دنیا تو تم تھے۔ اگر تم میرے پاس نہیں تھے تو میں بھلا کس کام کی؟ مجھے تمہارا دین اچھا لگا، جو میں نے ایک مولوی صاحب کی مدد سے اپنا لیا۔ جو میں نے قتل کیے ہیں خدا تعالیٰ سے رو رو کر اس کی معافی مانگ رہی ہوں۔ پہلے میں اسلام میں داخل نہ ہوتی تھی، اسی لیے قتل کرتی رہی، لوگوں کا خون پیتی رہی، لیکن جب سے مسلمان ہوئی ہوں توبہ کر لی ہے، خاندان سے دشمنی مول لے لی ہے۔ میرے بڑوں نے مجھے بہت سخت سزائیں دی، لیکن اب جو دین اپنا لیا ہے بس اسی پر اپنی زندگی کا خاتمہ چاہوں گی۔ مجھے آپ کے وظیفے کرنے سے خوشی ہوتی ہے، لیکن آپ کی گرتی حالت دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ تبھی تو آپ سے کہتی رہی ہوں کہ شیراز میں حاضر ہوں، مجھے مار دو، لیکن یہ مشکل کام ہے، چھوڑ دو۔ لیکن شاید تمہیں مجھ پر اعتماد نہ تھا۔ واقعی شیراز تم بھی بچے ہو، تمہیں اعتماد ہو بھی کیسے؟ میں نے تمہارے ساتھ ہزاروں وعدے کیے اور مکر گئی۔ اچھا چلتی ہوں، آج کی رات تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے اور جس طرح سے مجھے مارنا چاہو گے میں حاضر ہو جاؤں گی۔ اس نے میرے ہاتھوں کو روتے ہوئے بوسہ دیا۔ خدا گواہ ہے، نجمہ کے بوسے اور پردہ پوش خاتون کے بوسے میں کوئی فرق نہ تھا۔ شاید اس نے غیبی طور سے اسے بوسہ دیتے دیکھ لیا تھا اور مرنا اس لیے پسند کر رہی تھی کہ میں نے اس خاتون کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اٹھی، ایک پیار بھری گہری نظر مجھ پر ڈالی اور روتی ہوئی قبرستان میں ہی غائب ہو گئی۔ میں ایک مشکل مرحلے سے دوچار تھا کہ اب کیا کروں۔ جس کے لیے سب کچھ کیا تھا وہ تو اس وظیفے کے بغیر ہی ہو سکتا تھا، پھر مجھے اتنے مشکل مراحل سے گزرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خیر، یہ فیصلہ کل پر چھوڑ دیا کہ کل جب غیبی مخلوق پر قابض ہو جاؤں گا پھر سوچوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ آج کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ دن گزر گیا، رات کے اندھیرے پھیل گئے۔ نماز ادا کر لی تو پردہ پوش خاتون آ گئی اور پھر خیمے میں مجھے کھانا کھلایا اور میرا سر دبایا اور میرے لیے جائے نماز بچھا دی۔ میں وہاں جا کر بیٹھ گیا تو وہ واپس چلی گئی۔ آج آخری رات تھی۔ خدا سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے میرے مقصد میں کامیاب و کامران کرنا۔ پھر اللہ کا نام لے کر وظیفہ شروع کر دیا۔ آج کچھ نہ ہوا، آج وظیفہ ختم ہونے والا تھا کہ ایک بزرگ ہوا کی تیزی سے میرے قریب آئے، میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا، ایک چمکتا ہوا لاکٹ میرے گلے میں ڈالا اور کہا، جو وظیفہ کرنے میں تم کامیاب ہوئے ہو وہ وظیفہ پڑھ کر اس لاکٹ پر پھونک لو اور جسے چاہو حاضر کر لو۔ اتنا کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ میں نے وظیفہ ختم کیا تو آج پہلی دفعہ وہاں ہی شکرانے کے نوافل ادا کیے اور گلے میں پڑے لاکٹ کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے بعد اٹھا، مزار پر حاضری دی، نماز تہجد ادا کی اور اس کے بعد فجر کی نماز ادا کی اور خیمے میں آ کر سو گیا۔ میرے سوتے میں ہی مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی بڑے پیار سے میرا سر دبا رہا ہے اور کچھ پانی کے قطرے میرے سینے پر گر رہے تھے۔ میں چونک اٹھا تو دیکھا کہ پردہ پوش خاتون میرا سر دبانے میں مصروف تھی اور ساتھ ساتھ روئے جا رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، آج اس نے اپنے ہاتھ نہ چھوڑائے۔ میں نے ہاتھوں پہ بوسہ دیا تو تب بھی وہ خاموش رہی۔ میں اٹھا تو اس نے وہ کھانا میرے سامنے پیش کیا جو میں نے کھا لیا۔ اس کے بعد اس نے خیمہ اکھاڑ دیا اور سب کچھ سمیٹ کر چل پڑی۔ کافی دور تک وہ مجھے نظر آتی رہی، اس کے بعد وہ گلی میں مڑ گئی۔ میں اٹھا، غسل کی اور سب سے پہلے بزرگ کی قبر پر جانے کی تیاری کی۔ ان کے پاس جاتے جاتے مجھے ان کی باتیں یاد آنے لگی۔ بیٹا، وظیفے کا غلط استعمال نہ کرنا،
اس کے ذریعے غلط کام یا غلط حرکت نہ کرنا ورنہ نقصان ہوگا۔ اس وظیفے کو ہمیشہ اپنے دل میں زندہ رکھنا۔ تمام باتیں میرے دماغ کے خانے میں گونج رہی تھی۔ بزرگ صاحب کی قبر پر پہنچ کر میں نے ان کی قبر کو بوسہ دیا اور کہا، بابا جی، آپ کے بتائے ہوئے وظیفے سے کامیاب لوٹا ہوں اور کوشش کروں گا کہ مجھ سے کوئی غلط فیصلہ نہ ہو۔ جو بھی فیصلہ کروں گا سوچ سمجھ کر کروں گا۔ اس کے بعد بزرگ صاحب سے اجازت لی اور سیدھا اپنے گھر کی طرف چل پڑا، جو گندے نالے کے اوپر تھا۔ مکان تو صحیح سلامت تھا، لیکن ویران اور اجڑا ہوا تھا۔ وہاں ایسے لگتا تھا جیسے برسوں سے کوئی رہائش پذیر نہ ہو۔ میں گھر کے ایک ایک کونے میں گیا، ایک ایک کونے کو غور سے دیکھا تو سوائے اجاڑ کے اور کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد ایک کمرے میں داخل ہونے لگا تو اندر سے قرآن پاک پڑھنے کی آوازیں آئیں۔ یہ قرآن پاک نجمہ پڑھ رہی تھی۔ اسے میرے آنے کی خبر ہو چکی تھی۔ اس نے قرآن پاک بند کر کے اسے ہزاروں بوسے دیے اور مجھے سلام کر کے بڑی ادب سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد میرے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیوں میں جذبات میں آ گیا اور اس کے برے سلوک سامنے آ گئے تو میں نے اسے ہٹا دیا اور کہا، میں سب سے پہلے تمہارے خاندان کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میری اس بات پر وہ ایک میٹھی سی مسکراہٹ مسکرائی اور کہا، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کی تو چند لمحے بعد ہم اس ویرانے میں تھے، لیکن اب نجمہ ان قبیلے والوں سے خوفزدہ تھی۔ میں نے سبھی کو حاضر کیا تو وہ نجمہ کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے اس کے جانی دشمن ہوں۔ میں نے بڑی بڑی مونچھوں والے لمبے تڑنگے جن سے کہا کہ وہ محل تیار کرے جہاں ہماری شادی ہوئی تھی، اور پھر سب کچھ غائب ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے محل تیار ہو گیا۔ میں نے اس کو اندر جانے کو کہا۔ نجمہ بھی جانے لگی تو میں نے اسے روکا اور کہا، تم ابھی ٹھہرو، تمہاری باری بعد میں آئے گی۔ نجمہ رک گئی۔ سبھی جنات چڑیلیں اس محل میں داخل ہو گئی تو تب میں نے وظیفہ پڑھ کر اس محل کی طرف پھونکا تو تمام محل ایک لمحے میں ہی زمیں بوس ہو گیا اور اندر سے ڈراؤنی اور خوفناک چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ اس کے بعد محل سے سیاہ دھواں اٹھتا نظر آیا اور تمام جنات اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ جس طرح انہوں نے انسانوں کا خاتمہ کیا تھا، اپنے دانتوں کو ان کے خون سے رنگا تھا، آج ان کا خاتمہ کر کے مجھے دلی مسرت ہو رہی تھی۔ ان کی موت پر نجمہ بھی مسکرا رہی تھی، شاید وہ بھی ان کی موت پر بہت خوش تھی۔ اس کے بعد میں نے کہا، اب گھر چلیں۔ میں نے تمہارا بنایا ہوا وہ گھر بھی جلانا ہے اور تمہیں بھی وہاں ہی جلانا ہے، اسی طرح تمہارا دھواں بھی نکالنا ہے۔ اگر یہ بھی انسان کے دشمن تھے تو تم بھی ہو۔ تم نے بھی اپنے تیز پنجوں سے انسانوں کے جسموں کا خون پیا ہے، اب تم بھی چند گھڑیوں کی مہمان ہو۔ میری یہ بات سن کر اس کے چہرے پر کوئی ملال نہ تھا۔ جیسے آپ کی مرضی میرے سرتاج۔ میں گرجا، مجھے سرتاج کہنے کا حق اب تمہارا ختم ہونے والا ہے۔ تمہارے بعد میں اس پردہ پوش خاتون کو اپنا لوں گا اور ہمیشہ سکھی زندگی گزاروں گا۔ وہ مسکرائی اور بولی، جی جیسے آپ کی مرضی۔ اس نے میری آنکھیں بند کروائیں اور چند سیکنڈوں بعد ہی ہم اپنے گھر پر تھے۔ گھر آ کر میں نے اپنا سامان پیک کیا۔ سامان پیک کرنے میں وہ میری مدد کرنے لگی تو میں نے اسے ڈانٹ دیا تو وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سامان پیک کر لیا تو مکان سے باہر آ گیا اور نجمہ کو آواز دی کہ سامنے کھڑی ہو جائے۔ اس کی موت میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا، اس کا بنایا گھر جلتا دیکھنا چاہتا تھا۔ میری آواز پر نجمہ جب کمرے سے نکل کر باہر کھڑی ہوئی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، زبان بند ہو گئی۔ میں ایک بت بنا اسے دیکھتا رہ گیا۔ میرے سامنے نجمہ نہ تھی، بلکہ وہ پردہ پوش خاتون کھڑی تھی جس کا خوبصورت چہرہ ابھی تک پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ وہ ایک میٹھی زبان سے بولی، حاضر ہوں میرے سرتاج۔ وہ پردہ پوش خاتون میری نجمہ ہے جو چڑیل ہے، لیکن اس نے اپنے اندر سے چڑیلوں والی ساری باتیں ختم کر کے مجھے سچے دل سے اپنا مان لیا ہے۔ اس پردہ پوش خاتون کی نیکیاں میں بھلا نہیں سکتا۔ وہ وظیفہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ اس کا خاتمہ کر سکوں، لیکن وہ اب مسلمان ہے اور ایک خدمت گزار بیوی ہے، لیکن ایک چڑیل ہے۔ ایک عرصے سے وہ میرے ساتھ رہ رہی ہے، دن رات میری خدمت میں لگی رہتی ہے، اور میں اس کے ساتھ کیا برتاؤ کروں؟ اسے ختم کر دوں یا معاف؟ میں کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ پایا ہوں۔ بزرگ صاحب نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا غلط فیصلہ نہ کرنا۔ اب آپ ہی بتائیے میں کون سا فیصلہ کروں، اسے ختم کرنے کا یا اسے معاف کر کے ہمیشہ کے لیے اپنانے کا؟ میں عرصے سے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں۔ آپ مجھے مشورہ دیجیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرے دن رات اسی سوچ میں گزر رہے ہیں۔ آپ بھی سوچیے اور صحیح مشورہ دیجیے۔ یہ ایک چڑیل کا بھی مسئلہ ہے اور ایک زندگی کا بھی۔ میں اس مسئلے میں الجھا ہوا ہوں۔ وہ ایک سائے کی طرح ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہے۔ وہ دنیا والوں کو نظر نہیں آتی، صرف مجھے نظر آتی ہے، اور نجمہ بھی میرے فیصلے کے انتظار میں ہے کہ میں اسے معاف کرتا ہوں یا ختم۔ آپ لوگ بھی مجھے مشورہ دے سکتے ہیں، شاید آپ کا مشورہ مجھے کسی نتیجے پر پہنچا دے۔ نجمہ آج بھی 20-25 سال کی خوبرو دوشیزہ لگتی ہے،
البتہ میری داڑھی آدھی کالی آدھی سفید ہو چکی ہے۔ دوستوں کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔